کسی راجا میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ دنیا کے سب سے خاص آم کے پیڑ کا مالک تھا۔ اس کے پیڑ پر ہر دن سونے کے آم لگتے۔ مالی ہر دن وہ آم لے کر بادشاہ کے پاس جاتا۔ بادشاہ وہ آم گنتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ ایک دن مالی نے دیکھا کہ سونے کا ایک آم غائب ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ ایک سونے کا آم غائب ہے۔ بادشاہ تو یہ بات سن کے بھڑک اٹھا اور اس نے مالی کو حکم دیا کہ نگرانی کے لیے باغ میں کسی کو بھیجو اور پتہ لگاؤ کہ آخر میرے باغ سے سونے کا آم کون لے کر گیا ہے۔ مالی نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ وہ رات کو باغ کی نگرانی کرے اور پتہ لگائے کہ سونے کا آم کہاں گیا ہے۔ مالی کا بڑا بیٹا رات کے پہر باغ میں گیا، لیکن آدھی رات کو اس کو نیند آ گئی۔ لیکن جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سونے کا آم باغ سے پھر سے غائب ہے۔ اس نے آ کر مالی کو بتایا۔ مالی نے اگلے دن اپنے دوسرے بیٹے سے کہا کہ وہ باغ میں جا کر پتہ لگائے کہ سونے کا آم کہاں غائب ہو رہا ہے۔ لہٰذا مالی کا دوسرا بیٹا بھی باغ میں گیا، لیکن آدھی رات کو اس کو بھی نیند آ گئی اور صبح اٹھ کے اس نے دیکھا کہ سونے کا آم پھر سے غائب ہے۔ اب کی بار مالی نے اپنے سب سے چھوٹے اور تیسرے بیٹے کو بھیجا، جو کہ بہت ہوشیار اور عقل مند تھا۔ اس نے کہا کہ ابا حضور آپ فکر نہ کریں، میں پتہ لگا کر آؤں گا کہ آخر سونے کا آم کہاں غائب ہو رہا ہے۔ تیسرا بیٹا رات کے پہر جب پہرا دے رہا تھا تو اس نے باغ میں پتوں کی سرسراہٹ کی آواز سنی اور اس نے دیکھا کہ اچانک سے ایک سونے کی چڑیا اڑتی ہوئی آئی ہے اور سونے کا آم اپنی چونچ میں دبا کر اڑ گئی ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی کمان سے تیر نکالا اور سونے کی چڑیا پہ کس دیا۔ سونے کی چڑیا تو وہاں سے غائب ہو گئی، لیکن اس کا ایک پنکھ زمین پر گر گیا۔ مالی کا تیسرا بیٹا وہ پنکھ لے کر صبح صبح بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب بادشاہ نے پتہ کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ سونے کا پنکھ اس کی تمام سلطنت سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس پنکھ کا کیا کروں، مجھے پورے کی پوری سونے کی چڑیا چاہیے۔ مالی نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ وہ جائے اور وہ سونے کی چڑیا لے کر آئے۔ مالی کا بڑا بیٹا اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے اور بادشاہ کے کہے ہوئے کے مطابق سونے کی چڑیا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جب وہ بھی جنگل میں پہنچا تو وہاں اس کو ایک لومڑی دکھائی دی۔ اس نے اس لومڑی کا شکار کرنا چاہا، لیکن وہ لومڑی فوراً سے بول پڑی کہ رکو لڑکے، میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دوں گی۔ تم یہاں سے جاؤ گے تو ایک شام کے گاؤں میں پہنچو گے۔ وہاں تمہیں دو گھر نظر آئیں گے۔ ایک گھر جس میں خوب رونق ہوگی، باہر مزے مزے کے پکوان پک رہے ہوں گے۔ اس کے سامنے ایک گھر ایسا ہوگا جہاں پہ بالکل ویرانی ہوگی۔ تمہیں اپنی رات اس ویرانی والے گھر میں گزارنی ہے۔ لیکن مالی کا بڑا لڑکا لومڑی کی بات کو مذاق سمجھتا ہے اور اس پر تیر کس دیتا ہے۔ وہ لومڑی فوراً سے جنگل میں غائب ہو جاتی ہے اور لڑکا اپنے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ جب وہ شام کے گاؤں پہنچتا ہے تو اس کو ٹھیک وہی دو گھر نظر آتے ہیں جو لومڑی نے اس کو بتائے تھے۔ ایک وہ گھر جہاں پہ مزے مزے کے پکوان پک رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ گھر جو بالکل ویران ہوتا ہے۔ مالی کا بڑا لڑکا سوچتا ہے کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس ویران گھر میں رہے گا، میں تو اس پر رونق گھر میں رہوں گا۔ وہ اس گھر میں جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے مزے مزے کے پکوان کھاتا ہے، سونے کی چڑیا اور ملک کو بھول جاتا ہے۔ پیچھے مالی پریشان ہوتا ہے اور وہ اپنے درمیانے بیٹے کو بھیجتا ہے سونے کی چڑیا لانے کے لیے۔ مالی کا دوسرا بیٹا بھی سفر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ بیچ رستے میں اس کو بھی وہی لومڑی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس لومڑی کی بات کو سنتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح لومڑی کی بات کو مذاق میں اڑا دیتا ہے اور اپنے بڑے بھائی کی طرح وہ بھی ویرانی والے گھر کو چھوڑ کے پر رونق گھر میں چلا جاتا ہے اور وہاں اپنے بھائی سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر وہاں مزے کرنے لگتا ہے اور سونے کی چڑیا اور اپنے ملک کو بھول جاتا ہے۔ پیچھے مالی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بے حد پریشان ہوتا ہے۔ پھر مالی اپنے تیسرے بیٹے کو بھیجتا ہے۔ تیسرا بیٹا کیونکہ ہوشیار اور عقل مند ہوتا ہے تو جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچتا ہے اس کو وہی لومڑی دکھائی دیتی ہے، لیکن مالی کا تیسرا بیٹا لومڑی کی بات کو بے حد غور سے سنتا ہے اور کہتا ہے شکریہ پیاری لومڑی، تم نے مجھے یہ سب بتایا، اور وہ اپنے رستے پر چل پڑتا ہے۔
جب وہ شام کے گاؤں میں پہنچتا ہے تو وہاں اس کو وہی 2 گھر دکھائی دیتے ہیں، لیکن لومڑی کی کہی ہوئی بات کے مطابق وہ اپنی رات اس گھر میں بسر کرتا ہے جو ویران ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو وہی لومڑی اپنے سامنے دکھائی دیتی ہے اور کہتی ہے، پیارے لڑکے، میں ایک اور اچھا مشورہ لے کے تمہارے سامنے آئی ہوں۔ لومڑی اس کو بتاتی ہے کہ یہاں سے سیدھا جاؤ گے تو تمہیں ایک محل دکھائی دے گا۔ اس محل کے باہر پہرے دار سو رہے ہوں گے اور تم خاموشی سے محل کے اندر جانا۔ وہاں تمہیں ایک پنجرے میں وہ سونے کی چڑیا دکھائی دے گی، لیکن تم پنجرے کو بدلنے کی غلطی بالکل بھی مت کرنا۔ لڑکا لومڑی کی بات پہ عمل کرتا ہے اور چلتا چلتا اس محل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے محل کے اندر داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک پرانے سے پنجرے میں وہ سونے کی چڑیا پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک سونے کا پنجرا بھی پڑا ہے۔ وہ لڑکا سوچتا ہے کہ اتنی خوبصورت سونے کی چڑیا کو اتنے پرانے پنجرے میں کیوں رکھا ہے۔ وہ پنجرا بدلنے کے لیے جیسے ہی پرانے پنجرے کو کھولتا ہے تو سونے کی چڑیا اونچی اونچی چیختی ہے، جس سے وہاں کے تمام پہرے دار جاگ جاتے ہیں اور لڑکے کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ لڑکا بادشاہ کو ساری کہانی سناتا ہے اور بادشاہ لڑکے کو سزائے موت دینے کا اعلان کرتا ہے۔ لڑکا اس بادشاہ سے معافی مانگتا ہے، جس پر بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہیں صرف ایک شرط پہ معاف کروں گا، تمہیں مجھے سونے کا گھوڑا لا کر دینا ہوگا۔ وہ لڑکا سونے کا گھوڑا تلاش کرنے کے لیے جیسے ہی محل سے باہر نکلتا ہے تو وہی لومڑی اس کو اپنے سامنے دکھائی دیتی ہے اور کہتی ہے، دیکھا، میری بات پہ عمل نہ کر کے تم نے کتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ خیر، تم ایک رحم دل انسان ہو، میں پھر سے تمہاری مدد کرتی ہوں۔ یہاں سے چلتے چلتے تم ایک غار میں پہنچو گے جہاں پہ سونے کا رحم دل گھوڑا بندھا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ اس کا پہرے دار سو رہا ہوگا۔ تم خاموشی سے اس گھوڑے کو لینا اور واپس آ جانا، لیکن وہاں پہ 2 چابک ہوں گی، ایک چمڑے کی پرانی چابک اور ایک سونے کی۔ تم سونے کی چابک اٹھانے کی غلطی مت کرنا، تم پرانے چمڑے کی چابک اٹھانا اور آ جانا۔ لڑکا لومڑی کی بات پہ عمل کرتا ہے اور جیسے ہی غار میں پہنچتا ہے وہاں اس کو سونے کا گھوڑا بندھا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن لڑکا پھر سے غلطی کرتا ہے اور سونے کی چابک اٹھا لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ سونے کی چابک اٹھاتا ہے اس کا پہرے دار اٹھ جاتا ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ سپاہی آتے ہیں اور لڑکے کو پھر سے قید کر کے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ بادشاہ لڑکے کو پھر سے سزائے موت سناتا ہے، لیکن لڑکا پھر سے رو کر اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ بادشاہ کہتا ہے، تمہیں معافی صرف ایک صورت میں ملے گی، اگر تم مجھے وہ شہزادی لا کر دو جو دور چٹانوں میں ہے، اس چٹان کو آج تک کوئی نہیں توڑ پایا، تو ہی میں تمہیں یہاں سے زندہ واپس جانے دوں گا۔ لڑکا پھر سے نکل پڑتا ہے، لیکن بیچارہ اس شہزادی کو کہاں ڈھونڈتا۔ وہ لومڑی پھر سے لڑکے کے سامنے نمودار ہوتی ہے اور کہتی ہے، تم میرے ایک اچھے دوست ہو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے پھر سے تیار ہوں۔ لومڑی اس لڑکے کو اپنی دم پر بٹھا کر ایک بہت بڑی چٹان کے پاس لے جاتی ہے اور لڑکے کو اپنی آنکھیں بند کرنے کا کہتی ہے۔ لڑکا اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور لومڑی کوئی منتر پڑھ کے وہ پوری چٹان توڑ دیتی ہے اور پیچھے اتنی خوبصورت شہزادی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا اس شہزادی کو اٹھاتا ہے اور اس کو چپ کرواتا ہے۔ جب لڑکی رونا بند کر دیتی ہے تو لڑکا اس کو ابھی بادشاہ کے پاس لے جا رہا ہوتا ہے کہ لومڑی اس کو کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا مشورہ دوں جس سے شہزادی، سونے کا گھوڑا اور سونے کی چڑیا تمہاری ہوگی؟ لڑکا کہتا ہے، ہاں، کیوں نہیں۔ لومڑی لڑکے کو جو ترکیب بتاتی ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ لڑکا جب بادشاہ کے دربار میں شہزادی کو لے کے حاضر ہوتا ہے تو وہاں پہ وہی سونے کا رحم دل گھوڑا کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ لڑکا فوراً سے اس شہزادی کو کھینچ کے اس گھوڑے پر بٹھاتا ہے اور خود بھی بیٹھتا ہے اور وہاں سے دوڑ لگا دیتا ہے۔ اب وہ دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ شہزادی باہر کھڑی ہوتی ہے اور اس کو وہ سونے کا گھوڑا پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ بادشاہ وہاں سے سونے کی چڑیا لے کر آتا ہے تو لڑکا اس سونے کی چڑیا کو بادشاہ سے کھینچ کر اس گھوڑے پر سوار ہو کر اس شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ لومڑی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ لومڑی لڑکے کو ایک اور اچھا اور نیک مشورہ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم دریا کے کنارے نہیں بیٹھنا۔ لڑکا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے چل پڑتا ہے۔ جب وہ راستے میں جاتا ہے تو اس کو اپنے دونوں بھائی نظر آتے ہیں۔
وہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور لومڑی کے مشورے کو بھول جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کے دونوں بھائی اس کو دریا میں دھکا دے کر خود شہزادی، سونے کے گھوڑے اور سونے کی چڑیا کو لے کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، سونے کی چڑیا کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے اور بھی بہت کچھ لائے ہیں۔ بادشاہ بے حد خوش ہوتا ہے اور دوسری جانب وہ لڑکا جو دریا میں گرا ہوا ہوتا ہے، لومڑی پھر سے اس کو بچانے پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے اب کی دفعہ میں تمہیں آخری بار مشورہ دے رہی ہوں، تم بادشاہ کے دربار میں اپنا بھیس بدل کے جانا۔ وہ لڑکا لومڑی کے مشورے پہ عمل کرتا ہے اور اپنا بھیس بدل کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ شہزادی رو رہی ہے اور سونے کا گھوڑا چارہ نہیں کھا رہا اور سونے کی چڑیا بھی بولنا بند ہو گئی ہے، مانو جیسے سب مرجھا گیا ہو۔ لڑکا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی لڑکا دربار میں داخل ہوتا ہے تو سونے کا گھوڑا چارہ کھانا شروع کر دیتا ہے، سونے کی چڑیا چہچہانا شروع کر دیتی ہے اور شہزادی رونا بند کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے اور جاننے پر پتہ چلتا ہے کہ اس بھیس میں مالی کا تیسرا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ کو ساری حقیقت بتاتا ہے اور بادشاہ مالی کے باقی دو بیٹوں کو سزائے موت سناتا ہے اور مالی کے تیسرے بیٹے کو اپنی سلطنت میں راجہ بنا دیتا ہے۔